और दिमाग ये कह रहा था हमारा जो काम हमारे साराओं ने नहीं किया, ताबड़ियों ने नहीं किया, तबीयत ताबड़ियों ने नहीं किया, यहाँ तक कि उनका जिक्र तक नहीं किया, वो काम हम दीन समझ के कर रहे हैं। जो हमारे यहाँ जुलूस निकलता है ना, हाँ, तबलीगी जमात मुसलमानों का ईमान बर्बाद करती है जैसे तुम्हारा ईमान बर्बाद कर दिया। जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी पहले देवबंदियों में फंस गया था। मुझे मालूम नहीं था कि ये देवबंदी दुश्मन रसूल हैं, गद्दार रसूल हैं। मैं भी निकल गया जब मुझे पता चला कि ये देवबंदी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इल्म पर भी हमला करते हैं, एतराज़ करते हैं और कहते हैं कि अल्लाह ताला ये चीज़ जानता तो ऐसा करता, या ये कहते हैं कि तमाम अंबिया औलिया अल्लाह पाक की शान के मुकाबले में ज़र्रा नाचिस से कमतर हैं, चमार से ज़्यादा ज़लील हैं। तो मैं समझ गया कि ये तो बहुत बड़े जो है दुश्मन रसूल हैं, गद्दार रसूल हैं। मैं भी निकल गया। और जो मुसलमान होंगे और इनमें धोखे में मेरी तरह फंसे हुए होंगे वो भी निकल जाएंगे, क्योंकि 85% से ज़्यादा लोग देवबंदियों में धोखे में हैं, अनजाने में हैं, बेखबरी में हैं, लाइल्म में हैं। वो जानते ही नहीं देवबंदियों का सड़ा हुआ बदबूदार कुफरी अकीदा है क्या, धोखे में हैं लोग। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कौन सा बोल रहे हैं? जी मैं मथुरा से बोल रहा हूँ, मोहम्मद समीर कुरैशी। मथुरा, मोहम्मद समीर जी कुरैशी। जी, उत्तर प्रदेश मथुरा। अच्छा अच्छा, किस मकतबा फिक्र से हैं? जी मैं अहले सुन्नत वल जमात से हूँ। पहचान? जी मोहम्मद समीर कुरैशी। नहीं नहीं, मतलब अहले सुन्नत वल जमात बोले तो बोले तो मतलब हनफी हैं या हनफी। हनफी? हनफी हनफी में दो जी ग्रुप हैं, एक जी। नहीं देवबंदी मुझे एक बरेलवी। नहीं मुझे एक जरा मसला पूछना था, मेरे दोस्त लोग पूछ रहे थोड़ा थे सा उस बारे में। थोड़ा सा इस बात में खुलासा कर दें हल्का सा। जी जी पूछिए। हाँ, तो इन दोनों में से किस ग्रुप के साथ हैं? जी किन किन दोनों में से? तबलीगी जमात, देवबंदी या बरेलवी? जी तबलीगी जमात। अच्छा अच्छा, हाँ अब बताइए। जी हमारे ये दोस्त थे, वो ये पूछ रहे थे ये मिलाद मनाना कहाँ से साबित है, ये इस बारे में जरा हजरत दो चार पक्की हदीसें दे देते तो मैं अपने अच्छा, दोस्तों को रिफरेंस कर देता। दोस्त पूछ रहे हैं या आप पूछ रहे हैं? नहीं दोस्त भी पूछ रहे हैं और थोड़ा मेरे मन में भी सवाल थे। सीधी सीधी बात कीजिए ना, वो मुनाफिकों वाली बात क्यों करते हैं आप लोग? अरे तुम आपको बताना है ना हजरत, मैं पूछ रहा हाँ हूँ। चलो जी, तो आपने तो बात आपने सुनने से पहले मुनाफिक बता दिया। आपने अपने उलमा की किताबें पढ़ी हैं? जी नहीं, ज्यादा नहीं पढ़ी, थोड़ी बहुत पढ़ी है। अच्छा अच्छा, चलिए आपने मुझे कॉल तो दूसरे नंबर पे कर दिया है, मगर कोई बात नहीं। जी यूट्यूब पे से मैं निकाला है हजरत। अरे भाई, मैं आपके घर की किताबें दे रहा हूँ, यूट्यूब पे से कहाँ निकालना है? नेट बंद हो गया, मैं तुम्हें भेजता तुम्हारे व्हाट्सएप पे करता। इस नंबर पे व्हाट्सएप चलाते हैं? जी जी। हाँ, मैं तुम्हारे घर के हवाले तुम्हें दूंगा। घर के हवाले से। अच्छा, अपने किन किन आलिमों को मानते हैं आप? जी आलिम क्या, मैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करता हूँ, और अल्लाह ने कुरान और हदीस दिए, और इनसे ज्यादा आलिम की क्या। लावारिस तो नहीं हो गई? नहीं ऐसा भी नहीं है, आलिम को मानते हैं, पर ये थोड़ी है कि आलिम पर ही तवक्कुल कर ले। आप कितने पढ़े लिखे हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, सही गलत की तो मुफ्ती और हराम। मुफ्ती मुफ्ती हैं, मुजद्दिद हैं? जी मुजद्दिद हूँ। अच्छा, मुजद्दिद हैं। जी अच्छा अच्छा, तो आपके मुकल्लिद कौन कौन है? जी इमाम अबू हनीफा। ये आपके मुकल्लिद हैं? नहीं मैं इनका मुकल्लिद हूँ। आप तो खुद मुजद्दिद हैं, तो फिर आप कैसे उनके मुकल्लिद हो गए? बात करियो। हाँ भाई। हेलो। हाँ जी, हेलो। जी हजरत बोलिए। जी, आप कौन साहब बोल रहे हैं? दोस्त बोल रहा हूँ उसको। अच्छा, आप किस मकतबा फिक्र से हैं? तबलीगी जमात। अच्छा अच्छा, कहाँ पढ़ते हैं? दारुल देवन में? नहीं नादरा हूँ। जी, नादरा हूँ नादरा। नादरा हो? तो यार नादरा हो तो फिर क्यों सर में दर्द कर रहे हो मेरे भाई? ना खुद समझोगे और न किसी को हर में समझने दर्द दोगे। नहीं कर रहा ये।
नहीं हजरत, सर में तो थोड़ा मेरे हो रहा था। अच्छा। वो थोड़ा मसला ये था, लोग बोलते हैं ईद उल मिलाद नबी मनाना कहाँ पे साबित है। तो बहुत से लोग बोलते हैं, कुरान की आयत ही पेश करते हैं। तो अब कुरान की आयत से अगर हम निकलेंगे तो हम काफिर हो जाएंगे, सबको माननी पड़ती है। जी। ठीक है, तो दिमाग में एक सवाल ये पैदा होता था, कुरान की आयत जो है हमने समझ ली कुरान की तफसीर अपने हिसाब से आज से 1400 साल बाद अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, मगर जो कुरान की तफसीर थी सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अजमईन नहीं जानते थे क्या? उनकी तो जवानी अरबी थी। अच्छा। मगर उनसे कहीं भी साबित नहीं है जुलूस निकालना वगैरह ऐसा। नबी के आने की खुशी सारी कायनात को है, इसके सत्य में दुनिया बनी है। अच्छा। मगर जुलूस वगैरह जो है ये किसी भी साबी से साबित नहीं होता है। अच्छा। ना ही चारों इमामों ने अपनी किताबों में लिखा है, अच्छा। अच्छा। कहीं भी किसी कोई जिक्र नहीं है। बस ये थोड़ा डाउट था। अच्छा। तो यार जब तुम अपने आलिमों को भी नहीं जानते हो, अपने आलिमों की किताबें भी नहीं जानते हो, तो फिर कैसे करके समझोगे आप लोग? पहले तो यही थोड़ा सा जो है मिस्टेक आ रही है। कहने का मतलब ये था, आलिम गलत हो सकते हैं, इस्लाम गलत नहीं हो सकता। तो दीन तुमने पढ़ा है कि आलिमों ने पढ़ा है? दीन आलिमों ने पढ़ा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबाओं तक आया, उनसे ताबईयों तक आया। तुम्हें कैसे पता, जब तुम आलिम ही नहीं हो तो तुम्हें कैसे पता चला कि क्या चीज कैसे आई और कैसे नहीं आई? चारों इमामों के जरिए हमारे पास आया। हम उनमें से एक की अच्छा, तकलीफ एक करते हैं, मिनट, अल्हम्दुलिल्लाह एक इमाम मिनट, आजम एक अबू मिनट, हनीफा एक रज़ी मिनट, अल्लाह तआला की। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। मुझे बस थोड़ा सा इतना सा बता दीजिए, बगैर किसी किताब को देखे, गुस्ल में कितनी सुन्नतें हैं और क्या क्या हैं? गुस्ल में 3 फर्ज हैं। मैंने फर्ज पूछे ही नहीं है, मैं तो सुन्नतें पूछ रहा हूँ। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ हजरत। नहीं नहीं, मैं पहले आपकी इल्मी लियाकत तो देख लूं कि आप इतने बड़े बड़े आलिमों को कह रहे हैं कि आलिम गलत हो सकते हैं, हम गलत नहीं हो सकते। अरे भाई तुम अपनी नहीं कहा ना, आलिम गलत हो तो सकते तुम हैं, अपने आप इस्लाम को ही तो गलत बड़ा नहीं हो मान, सकता। ये कयामत की निशानियों में से निशानी है। कयामत की निशानियों से निशानी का सवाल जी पूछा है। जी। अरे मैं तो सिर्फ मैं थोड़ा सा ही डाउट था हजरत बस। अरे भाई आप अभी तुमने क्लियर इनकार कर कर दो। दिया कि भाई लोग कुरान से बताते हैं, ऐसे बताते हैं, वैसे बताते हैं। नहीं, मैंने फिर मैंने कहा तुम उलमाए देवबंद से हो, उलमाए देवबंद में से किस किस को मानते हो? तो तुमने कहा कि भाई हम जो है कुरान को मानते हैं। इमाम देवबंद में से मौलाना अशरफ अली थानवी, मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह। अच्छा अच्छा, मौलाना अशरफ अली थानवी को मानते हैं आप? जी, क्यों नहीं मानेंगे, बुजुर्गान दीन है वो हमारे। अरे वाह भाई वाह यार, दिल खुश कर दिया आपने। तो आप उनको मानते हैं? जी बिल्कुल मानते हैं। अच्छा 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 अच्छा। अगर मैं उनकी किसी किताब से अगर मिलाद का हवाला दे दूं? माशाल्लाह। अरे मिलाद का वाला जुलूस जुलूस निकालना ये कैसा है? जहाँ तक मैंने अपने बड़ों से सुना था, अच्छा एक मिनट, अपने अच्छा पापा से सुना मैंने। हाँ एक मिनट, एक मिनट। मथुरा जिले में 2002 से पहले एक जुलूस नहीं मिनट, निकलता था। एक मिनट। ये जो तुम लोग ये जो 40 दिन की जमात लेके जाते हो, 3 दिन की जमात लेके जाते हो, ये कौन से सहाबा लेके गए थे? और जो ये तुम इतने बड़े बड़े इज्तिमा जो है इस्लाम के नाम पर लगाते हो ईमान लूटने के लिए, ठीक है, वो कौन से सहाबा ने किया था कि ईमान के नाम पर ईमान, इस्लाम के नाम पर ईमान लूटने का काम? जी, उसमें नमाज का जिक्र होता है। नहीं, नमाज कज़ा भी नहीं, उसमें नमाज नमाज कज़ा नहीं होती है। नमाज एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। जहाँ तक मैंने अपने बड़ों से सुना है, दीन में बिदअत 2 तरह की होती हैं। अच्छा बताओ क्या क्या होती हैं? एक तो जो आपको फलाह की तरफ ले जाती है, आपको कामयाबी की तरफ ले जाएगी। और एक जो है आपको गुमराही की तरफ ले जाएगी। अच्छा अच्छा। तो जो ये किसी से साबित नहीं है तबलीगी जमात, मगर साहबा भी अपनी जमातें निकालते थे। कहाँ निकालते थे? कहाँ सबूत है कि जो है इस तरह जो है जैसे देवबंदी जमात लेके जाते हैं नमाजों के लिए, मुसलमानों का ईमान लूटने के लिए, ऐसे कब साहबा लेके गए? बताओ, एक सबूत पेश करो। जंगों के लिए तो जरूर जाते थे, नमाज के लिए तो कभी नहीं लेके गए। और एक मिनट और बात सुन लो पूरी, बात तो सुनो पूरी। और दूसरी बात, सहाबा जब भी कहीं गए तो गैर मुस्लिमों में दीन फैलाया, ना कि मुसलमानों का ईमान जाके बर्बाद किया, मुसलमानों के ईमान को मजबूत किया।
اور تبلیغی جماعت مسلمانوں کا ایمان برباد کرتی ہے جیسے تمہارا ایمان برباد کر دیا. جی ماشاء اللہ الحمدللہ اللہ اکبر. اب کتاب کا نام سنو, مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی مجالس. اس کتاب کا نام سنا ہے, مجالس حکیم الامت. کیا مجالس حکیم الامت, اس کتاب کا نام سنا ہے آپ نے؟ نام سنا ہے؟ نام سنا ہے. کن کی ہے یہ کتاب؟ مولانا اشرف علی تھانوی کی. ارے واہ, کیا بات ہے یار, آپ تو کافی پڑھے لکھے لگ رہے ہو, ورنہ ہر کوئی اس طرح سے جو ہے نام نہیں بتا سکتا کہ کس کی کتاب ہے یہ. جی تو یہ جناب محفل میلاد کا ذکر کر رہے ہیں, اس میں وہ کتاب بھی نکالی لو, پھر آپ کے ہاتھوں میں ہوگی. اور مجھے معلوم ہے کہ آپ دارالعلوم دیوبند میں سے بول رہے ہیں, ٹھیک ہے؟ دیوبند سے نہیں بول رہا میں فی الحال متھرا منڈی میں ہوں. اچھا, بہرحال اس کتاب کو نکال لو ذرا, مجھے جو ہے میرے اس کو پاس- پڑھ کے سنا دو. صفحہ نمبر ہے 160, نکالو ذرا. میرے پاس ہے ابھی فی الحال کچھ نہیں ہے, آپ بتاؤ میں تحقیق کر لوں گا پھر. ارے بھائی, آپ تحقیق کیا کرو گے؟ واٹس ایپ چلاتے ہو اس نمبر پہ, یہ بتاؤ پہلے. جی چلاتا ہوں. میں تمہیں واٹس ایپ پہ ہی بھیج رہا ہوں, فون کٹ کے جائے گا یہ تمہارے پاس. جی ایسا ایک جہاں تک میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے نا, اپنے پاپا سے سنا ہے میں نے, جی 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 اس شہر میں ہم رہتے ہیں متھرا شہر میں, جی. شادی جلوس 2002 سے نکلنا اسٹارٹ ہوا ہے حضرت. اچھا اچھا, تو تھوڑا دماغ یہ کہہ رہا تھا ہمارا جو کام ہمارے صحاباؤں نے نہیں کیا, تابعیوں نے نہیں کیا, طبع تابعین نے نہیں کیا, یہاں تک کہ ان کا ذکر تک نہیں کیا, وہ کام ہم دین سمجھ کے کر رہے ہیں. جو ہمارے یہاں جلوس نکلتا ہے نا, ہاں تو ہمارا جلوس کا جو ایریا ہوتا ہے وہ ڈگ گیٹ سے لے کے ڈگ گیٹ جنم بھومی سے لے کے 4 کلومیٹر کا ایریا ہوتا ہے جو بھی ہے. ارے 4 نہیں, 400 اس کلومیٹر 4 کا ہو تو اس سے کیا دقت پڑتی ہے. اچھا ایک اور چیز بتاؤ, 4 دیوبندیوں کے کلومیٹر کے ایریا میں ایک منٹ, جو نامحرم جو عورتیں ہیں نا آپ کے اور ہمارے گھر کی, جو نامحرم عورتیں ہیں وہ میک اپ کر کے بڑے سج بن کے وہ جاتی ہیں چھتوں پر کھڑی ہو جاتی ہیں جلوس میں. جی. اچھا, تمہارے یہاں پہ غیر محرم کی یہ نئے پتی ہیں, تو یہ صحیح ہے کیا؟ غیر محرم کا تو نکلنا ہی منع ہے, ٹھیک ہے؟ تو تمہاری والدہ بھی نکلتی ہیں؟ ہمارے گھر سے کوئی نہیں نکلا, آج تک نہیں نکلا, ہم نے میلاد ہی نہیں مناتے. بازار میں تو جاتی ہیں؟ جی بازار جاتے ہیں. بازار میں جانا تو صحیح ہوگا. بازار میں ضرورت کے موافق یہ صحیح ہے جہاں تک میرا خیال ہے. تمہارا خیال نہیں چلے گا, ٹھیک ہے؟ اب یہ بتاؤ, دیوبندیوں کے عقیدے کی کون سی کتاب ہے؟ دیوبندیوں کے عقیدے کی کون سی کتاب ہے؟ ہاں وہ ہے ہماری ہاں, بولو بولو, صحیح بولے بالکل. المفند. کیا؟ المفند المفند. المفند. جی اچھا اچھا, ٹھیک ہے. اس کتاب میں بھی یہ وہی ہے جو آپ کے اقسام الحرمین کے اعتراض میں لکھی گئی تھی, مولانا اشرف علی تھانوی اور اس میں بڑے بڑے دیگر عالم تھے اس میں. ہاں, مگر یہ دیوبندیوں کے گلے پہ خود چھڑی بن کے, تلوار بن کے جو ہے لٹک گئی ہے یہ کتاب. ارے وہ جو بھی ہو, جو بھی لٹکا تھی, میں تو صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں جو نکلتی ہیں. میں نے یہ بھی حوالہ بھیج دیا ہے, اور بھی بھیج رہا ہوں, ٹھیک ہے؟ اور جو بریلوی جو مکاتب فکر کے جو عالم جو ہوتے ہیں ان کو ممبر میں بیٹھ کے یہ بیان کرنا چاہیے, یہاں تک میرا خیال ہے. ارے یار, محرموں کا نکلنا, ایک تو دیوبندیوں میں بولنے کی بہت بڑی بیماری ہوتی ہے, دوسرے کی بات سنتے نہیں. تم سننے آئے ہو کہ جو ہے وکالت کرنا آئے ہو, یہ بتاؤ ذرا. بولے آپ بتا ہی نہیں رہے. امداد المشتاق کس کی کتاب ہے؟ علم نہیں ہے چلو. یہ بھی مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب ہے. جی, اور یہ حوالہ بھی تمہارے جو ہے واٹس ایپ پہ میں بھیج رہا ہوں, یہ بھیج دیا میں نے. حضرت جی, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کو چھوڑ کر اور مولانا احمد رضا خان کو چھوڑ کر, تو پھر ایسا کرو, اس کافر کو جہنم میں ڈھکیل دو تم, مولانا اشرف علی تھانوی کو. وہ تو حضرت اللہ جانتا ہے, وہ جہاں بھی جائے, اس بات کا میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. میرے باپ کی جنت توڑی ہے. چپ ہو جائیے ایک منٹ. میں بس یہ پوچھنا چاہتا ہوں, حضرت ابو بکر کی خلافت 2 سال چلی, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی 10 سال چلی. اگر آپ تم قرآن, ایک منٹ, اصل میں تم قرآن و حدیث کو مانتے نہیں ہو, اس لیے میں تمہیں قرآن و حدیث کا کیا حوالہ دوں؟ میں تمہارے گھر کا ہی حوالہ بھی نہیں ہوں جب تم اپنے. ارے میری بات سنیے, خاموش رہیے, جو میں کہہ رہا ہوں وہ سنیے پہلے. سنائیے اپنی بات. جب تم اپنے ان کافروں کو نہیں مان رہے, جن کو تم اپنا ابھی بزرگ بتا رہے تھے کہ یہ ہمارے بزرگ ہیں, تو پھر
तुम कुरान हदीस को क्या मानोगे? तुम तो मानते ही नहीं हो ना, देवबंदियत का कुरान और हदीस से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, इसलिए तुम्हारे सामने कुरान का हवाला देना, हदीस का हवाला देना, ये तो सब जो है दीवार में सर मारने के बराबर है। अरे हजरत सीधी बात बोली है ना, कुरान हदीस से कहीं सबूत नहीं मिलता, अच्छा, तो कहीं भेजिए ना सबूत फिर नहीं है? हदीस। कुरान खोलो, कुरान हदीस से सबूत नहीं मिलता। कुरान खोलो जरा, आप भेजिए व्हाट्सएप पर। कुरान खोलो। व्हाट्सएप नहीं, इस टाइम नहीं जाएगा। कुरान खोलो पहले, नहीं, अब इस टाइम तो मैं बाहर हूँ ना, कुरान खोलो। इस टाइम तो मैं बाहर तुमसे हूँ ही ना। पढ़वाऊंगा। अरे इस टाइम तो मैं बाहर हूँ ना। तो फिर मुजोरी क्यों कर रहे हो? हमने आपसे सिर्फ हजरत इतना पूछा, अगर ये 1 मिनट सुनो, निकालो सुनाइए। निकालो, हाँ, निकालो सूरह नशरा आयत नंबर 3। जी जी फरमाइए, समझे? जी फरमाइए फरमाइए। अरे तुम खोल, मैं पढ़ूंगा तो तुम कहोगे कि पता नहीं क्या कह रहे हैं, क्या नहीं नहीं कह रहे हैं। हजरत, आप कुरान को मेरा गलत पढ़ोगे क्या? नाउजुबिल्लाह। मेरा सिस्टम यह है कि मैं मुखालिफ से ही कहलवाना चाहता हूँ। मेरी तुम मानोगे हजरत नहीं। मेरी बात सुनिए, अच्छा देखिए। सुनो, आप मेरी हाँ बात जी मानोगे? बोलिए। कुरान अगर मैं पढ़ के बताऊं जी जी तो सुनोगे उसको? जी बिल्कुल, अदब और एहतराम से। अच्छा अच्छा, चलिए देखिए, कुरान से ही हवाले दे रहा हूँ। तुमने कहा कि कुरान से बताओ। जी सर बताइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व रफ़अना लका ज़िक्रक। ये क्या है? जी कुरान की आयत है। माशाअल्लाह। और हमने तुम्हारे लिए तुम्हारा जिक्र बुलंद किया। जी जी बेशक। इससे क्या समझे अल्लाह ताला किसके लिए कह रहा है? जी हमारे नबी, प्यारे नबी के लिए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। किसके लिए, किसका जिक्र बुलंद कर रहा है अल्लाह तबारक व ताला? मेरे और आपके आका के लिए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अब दूसरी आयत सुनिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। ये भी कुरान है। जी जी हजरत। अपने रब की नियमतों का खूब चर्चा करो। ये किससे कह रहा है अल्लाह तबारक व ताला? जी ये पूरी उम्मत मुस्लिमा से कह रहा है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। काफी समझदार लग रहे हैं आप। अच्छा ये जी बताइए भाईजान, जी भाईजान। अल्लाह तबारक व ताला की सबसे बड़ी नियमत है क्या? ये मेरे और आपके आका को हमारे ऊपर भेजा, इससे बड़ी नेमत क्या हो सकती है? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, हमें और आपको अल्लाह तबारक व ताला कोई जाती नियमत अता करता है, हमारी तुम्हारी जाती। जैसा कोई मकान है, कोई दुकान है, कोई घर है, कोई कारोबार है, होती है ना। किसी ने जी कोई जी साइकिल ली, कुछ भी लिया, जी होती है होती है। तो बंदा खुश होता है कि नहीं? जी होता है। आदमी कोई मकान ले लेता है, जमीन ले लेता है, अच्छा कारोबार हो जाता है, कितना खुश होता है। बहुत ज्यादा। मगर ये सब आर्जी नियमत हैं, जी हाँ, ये तो भक्ति पर थी। है ना। हाँ हाँ। ये सिर्फ जब तक की जिंदगी है, जब तक की ऐशो आराम है। जी बिल्कुल बेशक। मगर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो कहाँ तक हैं? जी ये वो तो जब तक हम जन्नत में नहीं जाएंगे तब तक हमारा साथ देंगे। माशाअल्लाह, जन्नत तक। इंशाअल्लाह। जी जी हाँ? बिल्कुल। जी जी और जो जन्नत में जाएगा वो हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में ही रहेगा, और जन्नत वहां में की जाएंगे। जिंदगी लामहदूद जिंदगी है। लामहदूद है, कभी ना खत्म होने वाली है। जी। और जो उनसे जलेगा, जो उनसे नफरत रखेगा, जो उनसे मोहब्बत नहीं करेगा, जो हुजूर के दुश्मनों के साथ रहेगा, उसका ठिकाना कोई पता नहीं। जी हजरत, मैं कह रहा हूँ उसका ठिकाना जहन्नम की होगी, जहन्नम से बुरा होगा। मतलब कितना खतरनाक उसका ठिकाना हो, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। बहुत ज्यादा खतरनाक। अबू हाँ, लहब और अबू जहल में उसका वो उठेगा उनके साथ। बेशक, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। तो जब जी सबसे बड़ी नियमत हमारे नबी हैं, जी जी और रब क्या फरमा रहा है कि अपने रब की नियमतों का खूब चर्चा करो। जी जी खूब में खूब हो सकता है कि मैं जितना भी करूं, खूब तो खूब हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता ये ये तो। मानोगे? जी जी मगर आदमी से जितना हो सकता है करे। जी जी तो हमारे लिए हमारे नबी सबसे बड़ी नियमत। जी बिल्कुल। और हमारे नबी इस दुनिया में तशरीफ लाकर हम मुसलमानों को, ईमान वालों को
शैतान के नापाक चुंगलों से आजाद कराया मोमिनों को, जी बिल्कुल। और सारी कायनात को ही ऐसे करके कहो। पहले के लोग अपने बच्चों को जिंदा दरगोर कर दिया करते थे, बच्चियों को। जी जी करते थे। क्या उस बेटी को मिलाद नहीं मनाना चाहिए, उनकी खुशी नहीं मनाना चाहिए? जो नबी जो है मर्द औरत सबकी जो है निगहबान बन के आए, सबकी हिफाजत के लिए आए, हजरत अब बेवाओं इस की पर हिफाजत के लिए आए। हजरत जरा मेरी एक छोटी सी बात सुन लीजिए। कुरान बता रहा हूं, मैं अपने नबी की तारीफ कर रहा हूं। जी जी बिल्कुल। छोटी सी आप बात बिल्कुल बाद में करना अब तुम अपनी। मुझे मालूम है नहीं मानोगे कुरान, मैं अरे ये पहले कह चुका हूं। मैं क्यों नहीं मानूंगा कुरान, मैं मान रहा हूँ ना। तो हम जिस अंदाज में भी अपने रब का शुक्र अदा करें, अपने रब की नेमतों का चर्चा करें, कम है? कम है वो तो। अच्छा ये बताइए, जी अभी 15 अगस्त का जुलूस निकला है मदरसों से देवबंदियों के। जी जी मुझे इल्म नहीं, निकला होगा। यार इस पर भी रखा करो ना ध्यान। जी अच्छा। हुजूर की जश्न विलादत पर तो ऐतराज है, जुलूस नहीं निकलना चाहिए, मगर ये 15 अगस्त पर इतना बड़ा जुलूस क्यों निकाला इन लोगों ने? नहीं, इससे फिर दीन का कोई ताल्लुक भी तो नहीं है, फिर इसे हम वही दीन बात, भी नहीं कहते। मैं तभी तो कह रहा हूं कि आप लोग किसी भी तरह से मानोगे नहीं। और एक चीज बताऊं मैं तुम्हें, जी बताइए। आदमी जिससे मोहब्बत करता है उसकी तारीफ करता है, बुराई नहीं करता, जी जी। और ना किसी से सुनता है उसकी बुराई। अब हजरत मेरी एक बात थी। पहले बात का जवाब, जी जी बोलिए। आदमी जिससे मोहब्बत करता है उसकी तारीफ करता है, बुराई नहीं करता। जी जी। और खुदा ना खास्ता जी बाप है, माँ है, भाई है, बहन है, दोस्त है, कोई भी है, अगर उसके अंदर कोई बुराई होती भी है तो वो उसको छुपाने की कोशिश करता है। ये दुनिया का रिवाज है कि नहीं? हाँ जी बिल्कुल। हमारे नबी बेऐब हैं कि नहीं, बेदाग हैं कि नहीं? दाग नहीं बेशक, हमारे नबी इसमें के अंदर, कोई शक नहीं इसमें। बिल्कुल बेदाग जात है हमारे नबी की, जी जी। है कि नहीं? जी जी बिल्कुल। हमारे नबी की शान व आजमत के खिलाफ आजकल वहाबी देवबंदी खूब बोलते हैं। जी हजरत, कौन सुअर बोला? हैं? मेरे नबी की अजमत पे कौन सुअर बोला, मैं ये बोल रहा हूँ। अच्छा माशाअल्लाह, बड़ी अच्छी बात कही। ये बताइए भाईजान, जी आप मौलाना अशरफ अली थानवी से बहुत मोहब्बत करते होंगे, जी। जी आप उनको बहुत अच्छा आलिम और बहुत बड़ा आलिम मानते होंगे। जी मानते हैं, और मेरे मानने या ना मानने से क्या होता है, वो तो है। आप उनको हकीमुल उम्मत भी बोलते होंगे। जी जी। अच्छा मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि उनको हकीमुल उम्मत ही क्यों कहा जाता है? उम्मत का हकीम क्यों कहा जाता है? इस बारे में हजरत मुझे इल्म नहीं है। तो देखो, अब आधी अधूरी जानकारी, जानलेवा बीमारी। मैं तो आपसे प्यार हजरत मोहब्बत से बात कर रहा हूं, समझाने की कोशिश है। आप माने या ना माने, मैं खुद 15 साल से ज्यादा देवबंदियों में रह चुका हूं, समझे जनाब? हजरत हजरत मेरी बात जी सुनिए जरा। हाँ बताओ। हम जो है ज्यादातर दिन की बातों में नहीं रहते, अब थोड़ी बहुत बहस हम लड़कों में चल गई थी। तो यार अब दिन की बातों में रहोगे तभी तो दिन सीखोगे। अब अब मेरी मैं बात को। कुरान, ये बार बार मैं आपको कुरान पढ़ के सुना रहा था, उसी के ताल्लुक से मैं समझाना चाह रहा था। हाँ, अब आप बीच हम यही बीच में तो अपनी समझना बात चाहते कर। हैं हजरत, हम यही तो हजरत समझना चाहते हैं जी कि अगर जो फिरका सही हो हम उस पर चल दें। माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है भाईजान। मैं खुद 15 साल से ज्यादा रहा हूँ देवबंदियों में, जी जी और बहुत जब अच्छी से बात। निकला हूँ जी जी। अल्लाह के फजल करम से आज तक कोई एक भी बड़े से बड़ा देवबंदी मेरे ना तो ऐतराज का जवाब दे पाया, और ना वो अपना कोई सवाल लेकर आया तो ना सर उठा के जा सका। जी जी। अल्लाह सर ने झुका आपके के अंदर गया बहुत। अल्लाह के फजल करम से। जी बहुत अच्छी बात है। अब मुझे भाईजान थोड़ी सी आपसे बात इस टॉपिक पे करनी है। जैसे अभी मैंने कहा था कि हुजूर की शान में तौहीन करते हैं, तो आपने कहा किस सुअर ने तौहीन की। जी जी। बड़ा अच्छा लगा मुझे सुनकर। जी जी। ये वो बताइए, तो काफिर आदमी, है जो नबी की शान में गुस्ताखी करे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अगर कोई बंदा, मैं आपके लिए या आपके वालिद के लिए ये कहूं कि आपका इल्म या आपके वालिद का इल्म तो पागलों जैसा है यार, ये जी जी। तारीफ है कि तौहीन है? ये गुस्ताखी है। गुस्ताखी है। ये सिर्फ आपके लिए और आपके वालिद के लिए होगी गुस्ताखी,
یا مولانا اشرف علی تھانوی جی کو کہا جائے ان کے لیے بھی ہوگی گستاخی؟ جس کے لیے کہا جائے گا اس کے لیے گستاخی ہوگی نا یہ تو. ماشاء اللہ. کیا ان کی شان میں توہین کر کے کافر ہو سکتا ہے بندہ؟ نہیں نہیں ہوگا نا. نہیں نہیں. مگر گناہ گار ہو جائے گا اگر مومن ہوگا تو. کوئی جی جی اگر مومن کے لیے کہا جائے تو گناہ گار ہوگا, جی جی ہو جائے گا. کافر نہیں ہوگا. جی ٹھیک ہے. مگر یہی لفظ اگر کسی نے حضور کے لیے کہے تو وہ مسلمان رہ جائے گا یا کافر ہو جائے گا؟ جی اگر یہی لفظ اس نے حضور کی شان میں کہے تو وہ کافر ہے, جہنمی ہے. اور اگر اس سے بھی بدتر ہوں وہ لفظ؟ تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں اچھی طرح سے ڈھونڈ لے. ماشاء اللہ. میں عبارت پڑھ کے بتا دوں آپ کو. جی بتائیے. حوالہ غلط ثابت کرنے والے کو 1 لاکھ کا انعام ہے. بھائی جان آپ لکھ کے رکھ لو, یہ آڈیو میرا ریکارڈ ہو رہا ہے, ریکارڈ کر لو. نہیں میرے پاس ریکارڈ نہیں ہو رہا, کوئی بات نہیں. اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں نہیں نور حسن نے غلط بولا ہے جی جی تو 1 لاکھ کا انعام. جی پیسے بتائیے. پیڑ پہ نہیں ہلتے ہیں بھائی جان. جی جی بالکل بالکل. اور سوشل میڈیا پہ بولنا آسان بات نہیں ہے, خطرے کی گھنٹی ہے. جی جی جانتے بتائیے ہو آپ اس بات کو؟ جی بالکل. آج کا دور تو ویسے ہی کافی. جی. اگر میں آپ کے خلاف کوئی بات کہتا ہوں, آپ نے FIR کی اور میں نے وہ بات کہی وہ صحیح نہیں تھی, تو مجھے سزا ہو جائے گی. جی بالکل. ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جی بالکل ہو جائے گی. میں ان کے تعلق سے جو یہ بات بتانے جا رہا ہوں, اگر ان کے یہاں یہ بات نہ ہو تو یہ میری FIR کر سکتے ہیں. جی جی اور اگر یہ بات صحیح ہے تو توبہ کریں. جی بتائیے آپ. ہے نا. جی بتائیے. ان کی ایک کتاب ہے حفظ الایمان, جی جی اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر بات کرتے ہوئے تھانوی جی نے کہا ہے, جی آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب. ٹھیک ہے. جی جی تو کل کو تو سائڈ کر دیا, جی جی. بعض کو تسلیم کر لیا. اچھا. بعض علم غیب کو تسلیم کرتے ہوئے آگے کہتے ہیں اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی کیا تخصیص ہے, یعنی کیا خصوصیت ہے, کیا بڑائی ہے, کیا کمال ہے. ہاں ہاں سمجھ گئے بات؟ ہاں سمجھ رہا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی کیا تخصیص ہے. ایسا علم غیب تو جانوروں, پاگلوں, بچوں, درندوں کو بھی حاصل ہے. بتائیے اب. نعوذ باللہ. ایسا کہنے والا شخص آپ کے نزدیک مسلمان ہی رہے گا یا کافر ہو جائے گا؟ جی میرے نزدیک تو وہ کافر ہوگا. آپ کے ہی نزدیک نہیں بلکہ شریعت کے نزدیک, شریعت کی روشنی میں وہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو چکا. اور علماء عرب و عجم کے جتنے بھی علماء تھے اس وقت کے, انہوں نے جو ہے سائن کیے تھے ان کے کفروں پر. بھائی جان, جو حضور کا سچا پکا امتی ہوگا اور جو دھوکے میں ہوگا ان کے ساتھ, اور یہ باتیں سننے کے بعد وہ ان کے ساتھ نہیں رہے گا. جی جی بالکل بالکل. اور میں نے جو 1 لاکھ کا انعام دیا ہے یہ اٹل ہے, آپ اس کے بارے میں تحقیق کرا سکتے ہیں. اور بہت سارے علماء اس پر میرے سے بات بھی کر چکے ہیں. جب میں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کو یا ان کے کسی بزرگ کو کہتا ہوں تو کہتے ہیں نہیں نہیں توہین کر دی آپ نے, اور پھر میں یہ عبارت پڑھ کے جب انہیں بتاتا ہوں تو کہتے ہیں نہیں نہیں تم سمجھے ہی نہیں. سمجھے بھائی جان؟ اچھا جی, مطلب پورا باقی یہی تھا جو انہوں نے لکھا ہے یا اس سے بھی آگے کچھ اس سے پہلے؟ میں دوبارہ پڑھ کے بتاؤں؟ نہیں یہ تو میں نے سن لیا حضرت. سن لیا آپ نے. اب مجھے یہ بتائیے, میں آپ ہی کو کہوں, میں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کو کہوں اب, پھر مجھے بتانا. مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی ذات کے لیے جو حکیم الامت کا اطلاق کیا جاتا ہے, جی جی ٹھیک ہے, میں اس پر بات کرتا ہوں اب. جی حضرت. آپ کی ذات مقدسہ پر حکیم الامت کا اطلاق کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس علم سے مراد کل علم ہے یا بعض علم. اگر بعض علم مراد ہے تو اس میں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی ہی کیا خصوصیت ہے, کیا تخصیص ہے, کیا بڑائی ہے, کیا کمال. ایسا علم تو جانوروں, پاگلوں, بچوں, گدھوں, سور کو بھی ہے. بتاؤ یہ تھانوی جی کی توہین ہے کہ تعریف ہے؟ جی حضرت یہ تو توہین ہے. جب ان کے لیے توہین ہے تو رسول اللہ کے لیے توہین نہیں ہوگی؟
جی بالکل ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بارگاہ اقدس میں، بارگاہ پاک میں بیٹھنے والوں کے لیے کہا کہ تم اپنی آوازیں جو ہے حضور سے اونچی نہ کرو، نبی سے اونچی نہ کرو، جی بالکل. کہیں ایمان تمہارا ختم ہو ایمان ضائع نہ ہو جائے، برباد نہ ہو جائے. جائے. بالکل ایمان برباد ہو کہا جائے. ہے کہ نہیں کہا بھائی جان؟ ہاں ہے بالکل کہا ہے. تو پھر اتنی بڑی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم غیب حاصل ہے اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو مجھے اور تمہیں بھی بتایا، جانوروں کو بھی بتایا، پاگلوں کو بھی بتایا، بچوں کو بھی بتایا. بھائی جان کیا تمہیں اور مجھے علم غیب ہے؟ جی حضرت مجھے تو اچھی طرح سے وہ گیر نہیں ہے. تو بتائیے بھائی جان، زید و بکر عمر کیا ہوگا. زید و بکر کو بھی بتا رہے کہ یار جی دیکھیے حضرت، اگر ایسا کچھ لکھا ہے چلو میں اس کی اور اگر ایسا تحقیق کروں نہیں گا. ہے تو 1 لاکھ کا انعام جو ہے بھائی جان، پیسے پیڑ پہ نہیں ہلتے ہیں، پیسے بڑی محنت سے کمتے ہیں، خون پسینہ بہا کے پیسے کمتے ہیں. جی جی بالکل بالکل. ہاں، آپ میرا نمبر نوٹ کر لو، ٹھیک ہے؟ جی جی اور میں یہ حوالہ بھی بھیج دیتا ہوں آپ کو. 1 منٹ جی جی آپ بھیج دینا حضرت. چلو، تو میں آپ کو قرآن پاک کی آیتیں بتا رہا تھا وہ بھی بھیج دیتا ہوں آپ کو. جی جی اور آپ قرآن پاک کو کھول کر پڑھنا. جی جی بالکل یہی آیت ہے جو آپ نے پڑھ کے سنائی ہے. ان کے والے ترجمے بھی دیکھنا، ان کے میں بھی یہی لکھا ہے. اور میں نے کتابیں بھیجی ہیں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی، اس میں بھی دیکھنا. اور آپ کہیں تو میں ان کی ویڈیو بھی بھیج دیتا ہوں بھائی جان. یہ لوگ بھی جلوس نکال رہے ہیں، سمجھے بھائی؟ جی جی یہ لوگ بھی جلوس نکال رہے ہیں بھائی. لو میں بھیج دیتا ہوں ان کا بھی، کیونکہ اپنا جو کام ہے بھائی جان وہ 1 نمبر کا ایمانداری والا رہتا ہے. آپ کا نمبر کیا تھا لاسٹ میں؟ جی 80. 80. ٹھیک ہے. اور بھی بہت سارے حوالے ہیں میرے پاس. اتنے حوالے ہیں کہ میں اگر زیادہ بھیج دوں تو آپ کا دماغ ہینگ ہونے لگے گا کہ یار اچھا. اتنے حوالے کیوں بھیج دیے. تو حضرت ذرا میلاد والے بھی بھیج دی، آپ نے بھیج دی ہوں گے شاید. ہاں بھائی جان صحابہ بھیجے. کی ثابت والا. جی بھیجے ہیں، میں اور بھی بھیجے دیتا ہوں بھائی جان. جی ذرا صحابہ کی زندگی ثابت، جی دوست زیادہ پوچھے صحابہ کی زندگی ثابت والا پہنچا دینا. ایک چیز اور بتاؤں آپ کو، جی 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 صحابہ کی تو بعد میں بات کریں گے، پہلے میں ان کے گھر سے ہی نہ دکھا دوں یار جو منع کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں. پھر تمہارے ان کے گھر پہ تو بددینی پھیل رہی ہے، ان کے گھر سے مجھے کیا مطلب. اچھا ہم تو غلط ہے ہی ہے. چلیے 1 منٹ ذرا میں یہ والا بھی بھیج دوں آپ کو. ارے یار کیا ہوا، آیا نہیں کیا؟ ارے نیٹ ہی نہیں چل. یہاں حضرت سوال یہاں میرے دوست یہ پوچھ رہے ہیں ہاں کہ اگر یہ صحابہ سے ثابت نہیں ہے تو کیا آج کے بریلوی عالم صحابہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں اللہ کے نبی سے؟ 1 منٹ ایسے رہو. ہاں کیا بولے آپ بتاؤ، وہ ویڈیو چلنے لگی تھی. جی یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر یہ میلاد منانا، جلوس نکالنا ہاں صحابہ کی زندگی سے ثابت نہیں ہے تو اچھا کیا آج کل کے بریلوی عالم جو ہیں وہ صحابہ سے زیادہ محبت کرتے تھے اللہ کے نبی سے؟ ہاں اب میں بتا دوں آپ کو. دیکھو جی بھائی جان، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جی جی دنیا میں تشریف لائے جی تو کون تھا صحابی؟ ذرا مجھے ایک کا نام بتاؤ. جی جب ایک بھی صحابی نہیں تھے. اعلان نبوت جب کیا حضور نے تبھی تو مسلمان بنے. جی جی بنے کہ نہیں بنے؟ جی بالکل. ماشاء اللہ بڑی اچھی بات ہے. جب یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ہمارے نبی ہیں، کون خوشی مناتا؟ ان کے گھر والوں نے خوشی منائی، اس ٹائم فرشتوں نے خوشی منائی، اس ٹائم جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے جنت سے جو ہے جھنڈے بھیجے، جبرائیل علیہ السلام نے جھنڈے لگائے. یہ ثبوت ہم آپ کو قرآن مطلب حدیث سے دیں گے. قرآن سے بھی میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں، حدیث سے بھی حوالہ دوں گا. ٹھیک ہے؟ اچھا آپ سنتے رہو پہلے میری بات، جب آپ نے یہ باتیں کی ہے تو ٹھیک ہے. بولیے دوسری بات بولیے یہ بولیے. کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف سے مدینہ شریف گئے جی جی تو الحمدللہ ایک اتنا بڑا جلوس تھا کہ میں آپ کو اس کو بیان نہیں کر سکتا ہوں. جی 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 بہت بڑا جلوس تھا، اور اس جلوس میں بوڑھے بچے جوان عورتیں سب خوش تھے، سب خوش نظر آ رہے تھے، اور سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہے تھے. جی جی سمجھے بھائی جان؟ جی جی
اور دوسری بات یہ کہ یہ خواہ خواہ کی باتیں کرتے ہیں کہ جو صحابہ نے نہیں کیا وہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. تو اب مجھے یہ بتاؤ کہ جس طرح سے آج یہ لوگ مدرسے بنا رہے ہیں، مدرسوں میں جو ہے مطلب ایک سیٹ اپ تیار کرتے ہیں، گھنٹی والا اور پڑھانے والا، درس حدیث کا، بخاری کا، یہ کن صحابی نے جو ہے بخاری شریف پڑھی تھی؟ بتاؤ مجھے. کسی نے بھی نہیں اس دور میں. یہ کام صحابہ نے نہیں کیا تو یہ صحابہ سے زیادہ مطلب وہ ہیں کون ہے، کیا ہے؟ بتایا جائے مجھے. صحابہ نے بغیر زبر زیر والا قرآن شریف پڑھا، یہ زبر زیر والا قرآن شریف پڑھتے ہیں. دیکھو یہ بات بالکل درست نہیں ہے، اور یہ کم علم لوگوں کو یہ ان کے دماغ میں ڈالتے ہیں کہ دیکھو بھائی یہ صحابہ نے نہیں کیا، یہ کیوں کرتے ہیں؟ جو کام صحابہ نے نہیں کیا اور وہ کام آج ہو رہا ہے اور جائز ہے، وہ شریعت کی مخالفت نہیں ہے، وہ کام جائز ہے، اور جس میں شریعت کی مخالفت ہے وہ جائز نہیں ہے. بس اتنا آپ دھیان رکھو. اور اگر کوئی بھی دیوبندی یہ کہہ دے کہ جائز بھی ہو پھر بھی نہیں کرنا ہے، لے کے اسے پکڑ کے پھر میں اسے جو ہے نا اس کی ناک سے چنے چباؤں گا اس کو انشاءاللہ. نور حسن ایسے ہی نہیں بولتا ہے اور ایسے ہی نہیں نکلا ان لوگوں سے. بھائی جان الحمدللہ میں نے ان کی کتابوں میں وہ کچھ مواد دیکھا ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ جو یہ چیز انبیاء اولیاء کے لیے نہیں مانتے، انکار کرتے ہیں، ان کی برائیاں کرتے ہیں، وہی سارے کمال اپنے گھر کے بزرگوں میں تسلیم کرتے ہیں. سمجھے بھائی جان؟ جی یہ کہتے ہیں نبی نور نہیں ہے. مولوی اشرف علی تھانوی کی انگلی سے نور روشنی نکلتی بتاتے ہیں یہ لوگ، کہ جب مولوی اشرف علی تھانوی کا انتقال ہوا تو ان کی انگلی سے روشنی نکل رہی تھی. تو روشنی تو نور سے نکلتی ہے نا، چراغ سے نکلتی ہے نا. جی بالکل. جب مولوی اشرف علی تھانوی بشر ہے تو پھر روشنی کیسے نکل گئی؟ اس بارے میں حضرت مجھے علم نہیں ہے. ارے ہمیں تو سارا علم ہے نا، میں تو انہی میں سے نکلا ہوں، میں تو ان میں ہی رہا ہوں بھائی جان. میرے سامنے کوئی نہیں بولتا ہے. بڑے بڑے دارالعلوم دیوبند کے مولویوں کے فون بند ہو جاتے ہیں میرا جب کال جاتا ہے. یہ میرا کال نہیں اٹھاتے، بس مجھ سے تو لڑائی جھگڑا کرنے والے کال کرتے رہتے ہیں، یہ سر میں درد کرنے والے. اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا تھا میں کرتا ہوں پڑھے لکھوں سے بات. سمجھے بھائی جان؟ جی بھائی جان جی. پڑھے لکھے سے بات کرنے میں وہ مزہ آتا ہے کہ اسے کتابوں کا علم ہوتا ہے کہ ہاں یار یہ بات ہے بلا کتاب میں، تو وہ مان جاتا ہے. اور جسے پتہ ہی نہیں ہوگا یار وہ تو بحث کرے گا بھائی جان. اور کیا، وہ کیا بحث کرے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ جی. اور جسے پتا ہے تو وہ خاموش ہو جاتا ہے کہ ہاں. ابھی میری 2-3 دن پہلے ایک بندے سے بات ہوئی، دارالعلوم دیوبند میں پڑھتے ہیں وہ بھی بڑھیا آدمی تھا. جس کی جیسی بات ہوتی میں ویسی بولتا ہوں. اچھا. ہاں وہ بھی میرے مزاج کا. بولا بھائی دونوں پیار محبت سے بات کریں گے. میں نے کہا بھائی جان آپ مجھے ملے ہیں، ورنہ ان لوگوں میں بولنے والے زیادہ ہوتے ہیں. اچھا. ہاں تو میں نے اپنی بات کہی، انہوں نے اپنی بات کہی، مگر جب وہ پھنسے تو وہ بھی اسی طرح کر رہے تھے. میں نے کہا دیکھو میں کیا کہہ رہا تھا آپ سے کہ ایک بار مجھ سے کوئی صحیح سے بات کر لیتا ہے دوبارہ بات نہیں کرتا ہے. پھر آپ نے وہی بات چالو کر دی. بولے اچھا چلو ٹھیک ہے چل. اور جب وہ پھنس گئے تو بولے میری گھنٹی ہو گئی، میں جا رہا ہوں، میں بعد میں بات کروں گا، ابھی تک تو بات کی نہیں ہے. سمجھے بھائی جان؟ اچھا وہ مناظر دیوبند کا آپ نے نام سنا ہوگا، نظر محمد کا. نظر محمد؟ ہاں جس نے مناظرہ اٹارسی کیا تھا. جی. میرا فون نہیں اٹھاتا ہے بندہ وہ، اور مجھ سے بات نہیں کرتا ہے. آپ لائن پہ لے کے میری بات کرا دو. پھر مجھ پہ نمبر نہیں ہے. میرے پاس نمبر ہے. یہ اپنے یہ جن باتوں کا انبیاء اکرام اولیاء اکرام کے لیے اللہ والوں کے لیے انکار کرتے ہیں نا، وہ ساری چیزیں اپنے گھر کے بزرگوں میں تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں بھائی جان. اچھا. ہاں یہ حضور کو کہتے ہیں حضور حاضر ناظر نہیں، حضور کہیں آ جا نہیں سکتے. مگر مولوی قاسم ننوتوی کو قبر سے اٹھا کے مدرسہ دارالعلوم دیوبند بھیج دیتے ہیں اور کہتے ہیں وہاں جا کے لڑائی مٹائی. یہ حضور کے بارے میں اب کی بولتے ہیں یا پہلے کی کہتے ہیں حاضر ناظر تو حضور ہے؟ ارے میرے بھائی یہ نہیں مانتے. ان کے جو ہے معاملات بہت ہی عجیب و غریب ہیں. یہ حضرت جہاں تک میرا علم ہے حاضر ناظر یہی تو ہوتا ہے جو سنتا ہو، جو ہر جگہ دیکھتا ہو، مطلب یہی تو ہے. اپنی قبر مبارک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ساری کائنات کو ملاحظہ فرماتے ہیں. ٹھیک ہے؟ جی. اور جو بندہ دنیا کے کسی بھی کونے سے دل سے درود پڑتا ہے حضور پر،
جی اس کے جی درود کو خود حضور اپنے کانوں سے سنتے ہیں. دنیا کے کسی بھی کونے سے جی پڑھے ہاں، تو کیونکہ ہمارے اللہ نبی اپنے تبارک کانوں سے سنتے ہیں. ہاں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ساری زمین کو سمیٹ دیا. جی 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 یہ بولتے ہیں کہ فرشتے لے جاتے ہیں درود پاک کو. فرشتے بھی لے کے جاتے ہیں، وہ ان کا اعجاز ہے حضور کا. ٹھیک ہے، فرشتے بھی لے کے جاتے ہیں. یہ بولتے ہیں ہم نا اور کہ آپ، ہاں ہم اور آپ جو درود پڑھتے ہیں، جی ٹھیک ہے، وہ درود ہمارا فرشتے بھی لے کے جاتے ہیں، فرشتے بھی پہنچاتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور سے آپ پانی پی سکتے ہیں اٹھ کے. نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. آپ پی لیجیے، آپ کو پیاس لگ رہی ہو تو. پھر وہی بات کر دی. میں کچھ کہہ رہا ہوں سمجھانے کے لیے اور آپ کہہ رہے ہیں آپ پی لیجیے. کیا ہے یار. چلو نیند آ رہی ہوگی آپ کو، سو جاؤ پھر. ٹھیک ہے، نہیں مجھے تو نہیں آ رہی. آپ کو آ رہی ہے تو سو جائیے آپ. میری بات کچھ سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی یہ بتاؤ پہلے تو آپ. جی حضرت سمجھ میں بھی آئی ہیں، اور پر یہ دوست یہ بول جو رہے ہیں کہ چیز میری بات. ہاں جو چیز دوست سمجھ میں نہیں آئی وہ 1,00,000 روپے کا انعام ہے. مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کی ایک کتاب کا حوالہ دیا ہے میں نے آپ کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو جانوروں، پاگلوں، بچوں، درندوں سے تشبیہ دی ہے. ٹھیک ہے، اگر یہ بات غلط ہو تو 1,00,000 کا انعام لے لو. جس دیوبند کے بڑے سے بڑے مفتی کا دل چاہے وہ آ جائے اس پہ بات کرنے کے لیے. نہیں ٹھیک ہے، حضرت اور باقی یہ بول رہے ہیں کہ مولانا بھائی اشرف وہ علی نہیں تھانوی کو مانیں آپ گے، بیچ میں لا رہے ہو. وہ نہیں میری مانیں بات گے نا، وہ نہیں مانیں گے، وہ نہیں، نہیں یہ بول مانیں رہے گے. ہیں کہ آپ مولانا اشرف علی تھانوی کو بیچ میں لا رہے ہو. یہ بول رہے ہیں کہ ہم تو ان کو بالکل سائڈ سے ہٹا دے رہے ہیں. اگر آپ میلاد کا ثبوت حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت ہاں علی ان سے بھی اور دیں گے، تمام صحابہ کے سنو ان سے بھی دیں گے. ڈکلریشن دے دیں. جی ان سے بولیے. بھی دیں گے. جی کب؟ ٹھیک ہے، حوالہ میں 1 منٹ دیکھ لوں، اگر ابھی میرے پاس ہے تو میں ابھی دے دیتا ہوں، جی نہیں تو وہ تلاش کرنا پڑے گا مجھے. 1 منٹ میں دیکھ لیتا ہوں. اچھا ایک اور حوالہ مل گیا، وہ میں نے شاید بھیج بھی دیا ہے آپ کو میں نے. چلو بعد میں دیکھتا. اچھا ایک اور چیز، ہاں جی بولیے. ایک اور جی چیز ملی بولیے. مجھے. اب یہ جی مجھے بتاؤ بھائی جان، جی انصاف کرنا دل سے اگر جی حضور سے محبت ہو تو. جی جی بتائیے. سنی جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک میں جلسہ منائے یا جلوس محمدی کرے، جلوس نکالے، تو یہ جو ہے غلط ہے، ناجائز ہے، شرک ہے، بدعت ہے، نہ جانے کیا کیا ہے. ٹھیک ہے، جی اور جی یہ وہابی دیوبندی صحابہ اکرام کی شان میں جلسہ کریں یا ان کا جو بھی کوئی کام کریں تو یہ سب ان کے لیے جائز ہے. نبی کا کریں تو ناجائز اور صحابہ کا کریں تو جائز. یہ کتنا بڑا جو ہے انصاف ہے مجھے آپ یہ بتائیے. پھر دوسری بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر جلوس نکالے تو بدعت، حرام، شرک، یہ وہ تمام طرح کی باتیں. اور یہ وہابی دیوبندی صحابہ اکرام کے ولادت پر جو ہے اگر یہ جلوس نکالیں کسی صحابی کی شان و عظمت کے لیے، یہ سب یہ کچھ کریں تو یہ سب جو ہے جائز ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، دوسری بات یہ جی کہ سنی اگر صحابی کی شہادت پر جو ہے جلسہ کرے تو پھر یہ سب غلط. اور یہ وہابی دیوبندی صحابی کی شہادت پر جلوس وغیرہ کریں تو کوئی بدعت نہیں ہوتی، سب یہ پھر جائز ہو جاتا ہے. یہ سب چیزیں سمجھ میں نہیں آتی. یہ کیا ہے مجھے یہ تو بتاؤ کم سے کم. ہم حضرت کریں تو غلط، یہ کریں تو صحیح. حضرت یہ بول رہے ہیں کہ ہم جو صحابہ کی یا نبی کی جو بھی کرتے ہیں، مطلب جلوس ہاں بناتے ہیں اس ہاں، طریقے سے بناتے ہیں، مسجد ہم میں بیٹھ کر ہم ادب سے، بغیر نہ ہم ہی ایک بھی بغیر نماز طریقے سے قضا ہونے دیتے. جی. اور اور جو ہم ہمارے شہر مترا میں اچھا جو 1 منٹ، جلوس نکلتا ہے. ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں نہیں، اور زیادہ تر دیکھا ہے جو اس میں جو زیادہ تر جو طبقہ ہوتا ہے دیکھو یہ جو سب بات ہے. جلوس نکلنے کا وقت ہوتا ایک ہے. اور چیز دیکھو، ایک اور چیز جی ایک جی اور چیز جی ایک بات کہوں آپ سے جی اور بولیے. پوری ذمہ داری کے ساتھ بولتا ہوں، جی کسی بولیے. بھی دیوبندی امام کی نماز نہیں ہے. جی جی. یہ میں اچھا ثابت کروں گا. اچھا اور جب اس امام کی نماز نہیں ہے تو اس کے پیچھے پڑنے والوں کی بھی نماز نہیں ہے. اچھا. کیونکہ لائٹ کا اگر آپ ایک تار ہٹا دو تو گھر میں لائٹ نہیں جا سکتی. جی بالکل نہیں جائے گی. ٹھیک ہے، جی جی یہی حال ان کا ہے.
ان کا اللہ والوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی رشتہ نہیں ہے، یہ اللہ والوں کی شان میں توہینیں کرتے ہیں. ان کا اللہ والوں سے کوئی رشتہ نہیں، کنیکشن کٹا ہوا ہے. ان کے پاس ایمان نہیں ہے، ایمان کی دولت نہیں ہے. دیوبندیوں کا عقیدہ ہے، ان کا نظریہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال نماز میں لانا گدھے بیل کے خیال سے بدتر ہے. جی حضرت. ہاں جبکہ جب نہیں، نماز میں تو درود پاک جب درود پاک پڑھا جاتا ہے تو خیر آئے گا اشہد کہ ان نہیں لا آئے گا؟ الہ جی ہمارا پورا خیال نہیں پہ جا رہا ہے. جا رہا ہے نا. بغیر دیکھو، جو پڑھا میں غیر عالم کی بات نہیں کرتا، میں عالم کی بات کر رہا ہوں. جب عالم نیت کرتا ہے نا، نیت، ٹھیک ہے، جی جی تو وہ اپنے نبی کے طریقے پر کرتا ہے، اپنے نبی کی سنت کے حساب سے، جی کہ ہمارے نبی نے کیا کہا ہے، کیسے ہمارے نبی نے نیت باندھنے کا طریقہ ہمیں بتایا ہے. اور کیا، شروع سے اینڈ تک اپنے نبی کے بارے میں ٹھیک ہے. سوچ کے کریے. جی اللہ اکبر کہے گا تو حضور کا خیال آئے گا، کہاں حضور نے مجھے بھی اور ایسے کہا صحابہ تھا. نے اس طرح نماز ادا کی، اس جی طرح جی ہاتھ بالکل. باندھے. جی بالکل. پھر ہاتھ باندھنے کے بعد جو ہے سبحانہ پڑے گا. جی جی سبحانہ جی پوری سنت کی نماز فرض میں ہے. اللہ کے ایک نبی کا ہی منٹ، خیال آئے گا، اللہ اور اللہ کے نبی کا خیال آئے گا. بھائی جان ایک منٹ. یہ جو ثنا پڑھنا ہے یہ سنت ہے کہ فرض ہے؟ سنت ہے جی. سنت ہے، ٹھیک ہے. اس کے پڑھنے کے بعد کیا آتا ہے؟ جی اعوذ باللہ بسم اللہ پھر بس بس اسی پہ رک جاؤ. جی کیا آتا ہے شروع میں؟ اعوذ باللہ اور بسم اللہ. بس 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 اعوذ باللہ من کون الرجیم. ماشاء اللہ. یہ شیطان کون ہے؟ شیطان ابلیس. ابلیس. جی جس اس ابلیس کے نام سے اور اس ابلیس کے خیال سے نماز نہیں ٹوٹ رہی تو پھر رسول پاک کے خیال سے نماز کیسے ٹوٹ جائے گی یا خراب ہو جائے گی یا شرک کیسے ہو جائے گا اگر حضور کا خیال آ گیا؟ اللہ کے علاوہ کسی اللہ کے بندے کا خیال آ رہا ہے، نبی اور آل نبی کا خیال اس میں آ رہا ہے، تو پھر نماز کیسے ختم ہو جا رہی ہے ان لوگوں کی؟ جی نماز کیوں ختم ہوگی؟ اس پہ بھی 1,00,000 کا انعام اگر کوئی یہ کہہ دے کہ نہیں نہیں یہ ہماری کتاب میں نہیں ہے. میں دکھاؤں گا ان کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے. حضرت یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ سب تو مولانا اشرف علی تھانوی نے لکھی ہیں اور یہ مولانا نہیں اشرف نہیں، علی تھانوی کو بیچ میں سے ہٹا دیں. سنو تو جی جی یہ بھی مولوی اشرف علی تھانوی دیکھو ایک اور چیز کہوں، دیوبندیوں میں رہنے والے اکثر لوگ ان کے ناپاک عقیدوں سے واقف نہیں ہوتے. یہ 110% بات لکھ کے رکھ لو. اچھا. دیوبندیوں میں رہنے والے اکثر لوگ 85% سے زیادہ لوگ ان کے سڑے ہوئے بدبودار کفری عقیدے کو نہیں جانتے، جیسے کہ آپ بھی نہیں جانتے اور آپ کے جو آس پاس میں ساتھی بیٹھے ہیں یہ بھی بیچارے نہیں جانتے. بس انہیں اتنا پتا ہے کہ یار یہ لوگ بڑے اچھے ہیں، دعا سلام کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. بس یہ اوپری دکھاوا بہت انہیں معلوم ہے، کفر معلوم نہیں ہے ان کا کہ انہوں نے ہمارے نبی کی شان میں کیا کیا توہینیں کی ہیں، اللہ رب العزت کی شان میں کیا کیا توہینیں کی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، جو کام بندے کر سکتے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے. بتاؤ بندے کتنے گندے اور گھنونے کام کر جاتے ہیں. یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے کسی بھی طرح سے، کسی بھی ترکیب سے. تو یہ نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں ان پر تو نماز فرض ہی نہیں، ان پر تو توبہ فرض ہے. سمجھے بھائی جان؟ جی جی ان پر توبہ فرض ہے، نماز فرض نہیں ہے. جی اب یہ اس بات کو چھوڑو. اب یہ دیکھو میں پھر وہی کہوں گا، اچھا شیطان کا کام کیا ہوتا ہے؟ مسلمان کو بھٹکانا. جی انہوں نے شیطان کی ساری ذمہ داری لے رکھی ہے. اچھا. اب کوئی غیر مسلم آئے گا تمہیں بہکانے کے لیے، بہک جاؤ گے کیا؟ حضرت ان سے ایک غلطی ہو گئی، انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو نہیں بھٹکایا. کس نے؟ ارے بھائی وہاں بھی دھوکہ دے دیا، بھائی وہاں بھی دھوکہ دے دیا، گندم کھلوا دیا تھا نا. وہ تو شیطان نے کھلوایا تھا. ارے بھائی یہ چیلے ہیں ان کے. اچھا یہ شیطان کے چیلے ہیں تو یہ بھی اسی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں نا. کافی زیادہ تعداد کر لی شیطان نے. ہاں. اور دیکھو بھائی جان ایک اور چیز کہوں، جی جی دن بدن ان کی تعداد بڑھے گی کیونکہ قرب قیامت ہے. قیامت ایسی تو آئے گی. جی جی ٹھیک ہے. ابھی کانا دجال جو آئے گا اس کی ٹیم بڑھ رہی ہے تبھی تو آئے گا. ان میں سے آئے گا کیا؟ اب بھائی انہی میں کا ہوگا. ابھی تو ایک کانا دجال ابھی وہ اسرافیل نام کا آیا تھا نا، کہہ رہا تھا میں نبی ہوں اللہ کا. سنا تھا آپ نے؟ نہیں. جی جی اس کا خیر قلم کرو. ارے آپ نے سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ مذاق میں مت لو. وہ جو شاہجہاں پور کا تھا، پتہ نہیں شاہجہاں پور کا تھا یا کہاں کا تھا، کہاں کا لوگ بتا رہے تھے اس کو.
सुना है आपने? हाँ हाँ, शायद वीडियो देखी थी उसकी। जी वही ठीक ना, तो छोटा सा कह रहे मैं अल्लाह का नबी हूँ। बहुत सारे लोगों ने जो है उससे सवाल किए कि ना 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 वो सब सही है भाई, मगर मैं अल्लाह का नबी हूँ। कह रहे मान के ही नहीं दे रही वो कुछ भी, समझे? तो वो कह रहे भाई तुम तबलीगी जमात में भी गए थे क्या? हाँ हाँ गए थे तो उसे सीखने के लिए गए थे, तो बोले नबी कहाँ सीखते हैं। बहरहाल बहुत लंबी चौड़ी बातें हैं उसकी, और बहुत चटकुल्ले भी हैं उसमें। अच्छा हजरत, एक ये जो पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताले हाँ जी, उनके बारे में भी एक ये वीडियो देखी थी मैंने, एक क्लिप अच्छा जी, एक मैंने साथी ने दिखाई थी। तो अच्छा। उसमें बरेलवी मौलाना बयान कर रहे थे कि अल्लाह और गौसे पाक जा रहे थे ऊपर आसमानों पर, तो अल्लाह का पैर फिसल गया नाउज बिल्ला, और अल्लाह छठे आसमान पे से गिरने लगे, हम्म तो गौसे पाक ने उनका हाथ पकड़ लिया। ये हम्म हदीस का कहाँ तक खुलासा कीजिए जरा। इस किताब का ओरिजिनल हवाला हमें दे दो, इनाम देंगे हम आपको। और ये जी जी, किसी ने नहीं बल्कि जगदीश बलात्कारी ने कहा है, अच्छा जो जो बलात्कार के केस में जेल में भी गया था, अच्छा। ये उसने कहा है। और आज तक उसने किताब नहीं दी। कौन सी किताब है वो? उसकी अम्मा अब्बा के नाम से लिखी गई है, किसके नाम से जी लिखी गई है, हजरत, किसने एक लिखी और, है? अच्छा और अच्छा, वो मेरा कॉल नहीं उठाता है, जगदीश बलात्कारी। ये मोहल्ला जर्जी ने थोड़ी लिखी है, ये मैंने और किसी के बहुत सुनी लिखी है। लिखी की बात नहीं कह रहा हूँ, लिखी की बात नहीं कह रहा हूँ। वो उस किताब का नाम लेता है। अगर उसका चेला चपाटा कोई भी वहाबी देवबंदी अगर कोई और भी हो, तो वो भी हमें हवाला दे। जिसने जिसने भी आपसे कहा है भाईजान, जी जी, आप उससे बोलो कि हवाला पेश करो। इसकी तो बड़ी बकियां सर उधेड़ी हैं वो मौलाना फारूक साहब ने। नहीं हजरत, वो ये कर ले कि मैं आपके आपके उलमा की अरे मेरे इस क्लिप को दोस्त, बयान करते हुए सुनो वीडियो सुनो, पहुंचा दूंगा। अरे भाई सुनो तो कम से कम। जी बोलिए। इस पर रद्द किए हैं हमारे उलमा ने मेरे भाई। अगर कोई बीच में से आधी अधूरी क्लिप काट के अगर तुम्हें सुना दे तो वो पूरी बात थोड़ी हो जाएगी। इस पे तो रद्द हैं। अच्छा राधे, चलो हजरत और इसको क्या छोड़िए और मेरे एक और भाई, बात और करते एक हैं। एक चीज और बताऊं भाईजान, एक चीज जी और बताऊं, जी सच्ची जी और पक्की बात। जी जी बोलिए। हमें जो लोगों ने बदनाम किया है वहाबी देवबंदियों ने, जी हमारी जो अनपढ़ आवाम है, कम इल्म आवाम है, उनकी वजह से हम बदनाम है, ठीक है। हालांकि इस पर उलमा पर कोई तंज नहीं होता, कोई जो है उन पर हमला नहीं कर सकता, ठीक है। जी जी गलती आवाम ने की है तो आवाम की पकड़ होगी, उसमें आलिम की नहीं होगी। जी मगर जी हमारी जो पकड़ है वो वहाबी देवबंदियों के उलमा की पकड़ है, आवाम की पकड़ नहीं है। हम जी आवाम को जी नहीं पकड़ते, ना आवाम पर हम ताना कसते हैं। जी जी। हम तो उनके बड़े बड़े आलिमों को पकड़ के कहते हैं कि ये तुम्हारे आलिम ने ये कहा है, ये लिखा है, देखो भाई इसे। अच्छा हमारा काम है सिर्फ बता देना, दिखा देना, समझा देना। बाकी मानना ना मानना भाई इंसान के ऊपर है, जो भी बात कर रहा है, ठीक है भाईजान। भाईजान, जरा ये और बता दीजिए, गौ से पाक का धोबी वाला वाकया जो है। वो भी अशरफ अली थानवी ने फैलाया, हमने थोड़ी फैलाया यार। ये खमा खाएंगे यार, हमारे ऊपर डाल रहे हो। अगर कहो तो मैं हवाला भेज दूं। अच्छा, वो मतलब वो वही कहीं कुरान हदीस से साबित नहीं है। वो अशरफ अली थानवी साहब बताएंगे कहाँ से साबित है। यार कहते करते खुद हैं और हमारा नाम बदनाम करते हैं यार, हमें समझ में नहीं, नहीं आती। जो बयान जो करते हैं आपके आलिम साहब करते हैं। उनकी किताबों का हवाला दिया है। और वो अच्छा, वो अगर किताबों वो का हवाला एक देते हैं। मिनट एक मिनट एक जी मिनट जी जी जी। उनसे कहा है उनकी किताब का हवाला है, तो उनको बताना, उनको क्लियर करके जाना चाहिए था। हम किताब में देंगे उनकी वो हवाला जी, मेरे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, है। व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा। ठीक है वो भी भेज दूंगा मैं, ठीक है सुबह भेजूंगा वो हवाला, ठीक है। जी जी। हाँ और ये हजरत जो जुलूस में डीजे जो बजाते हैं, देखिए, स्पीकर दिखाइए। है, स्पीकर में नात अगर चल रही है तो अच्छी जी बात है। अगर वो उसमें गाना बजा रहा है तो गलत बात है। अगर कोई गाना बजाता है तो ये उस आदमी की गलती है जो कर रहा है। जी। भाई और ये दुरूद पढ़ते हुए जाओ, नाच सुनते हुए जाओ, गाना थोड़ी सुनोगे, डांस थोड़ी करोगे। इस पर तो हमारे उलमा मना करते हैं। जी अब मैं एक और चीज बताऊं, जी ये हजरत। कितने देवबंदी आलिम है जो जिना करते हुए पकड़े गए हैं यार, कैसी बात कर रहे हो। ये कितने आलिम है जो डांस करते हुए पकड़े गए हैं यार। नहीं इनके हजरत, साथ हमारे तो यहाँ पे एक बरेलवी मिनट आलिम भी एक जिना मिनट करते एक हुए पकड़े गए। मिनट एक मिनट, अगर आपको चाहिए तो मैं हवाले भेजूंगा, जिनाकारी के भी वीडियो भेज दूंगा तुम्हें।
اور ڈانس کرتے ہوئے بھی بھیج دوں گا. یہ تو دونوں طرف ہے. تو پھر یہ باتیں کیوں کھیل رہے ہو کہ دونوں طرف ہے؟ ارے یار جو انسان غلطی کر رہا ہے تو اس کو وہ کرو گے نا ٹارچر. اسلام کو ٹارچر تھوڑی کرو گے یار. حضرت میری ایک بات سن لیجیے. ہاں. یہ دیوبندی یہ کہتے ہیں کہ میلاد اگر آپ کو منانی ہے تو اس طریقے سے بنائیے. اچھا ایک اور چیز, 12 ربیع الاول کا روزہ رکھیے. ایک منٹ حضرت, رکھتے ہیں 12 ربیع الاول کا روزہ رکھیے ہوں اور مسجد میں جائیے, نبی پاک پر درود پڑھیے اور نبی پاک کی تعریف کیجیے. اچھا. کیا ان اور کا طریقہ غلط ہے کیا؟ ایک منٹ, صحیح ہے, اچھا طریقہ ہے وہ بھی ماشاءاللہ. اور ہم جاتے ہیں مسجد میں بھی جاتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, فاتحہ خانی بھی ہوتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے. اور عوام کو دنیا کو بھی بتاتے ہیں کہ آج ہمارے نبی دنیا میں تشریف لائے تھے آج کے دن, اور اس تاریخ کو اس دنیا میں تشریف لا کر شیطان کے ناپاک چنگل سے ہمیں آزاد کرایا ہے. ٹھیک ہے, ہم سب طرح سے کرتے ہیں یار. اگر ہم مسجد میں جا کے بھی اللہ کے رسول کا اللہ کا ذکر کرتے ہیں, مسجد سے باہر بھی کرتے ہیں, راستے پہ بھی کرتے ہیں, کیا خرابی ہے بھائی؟ اور علماء دیوبند بھی کر رہے ہیں. اگر آپ کو یقین نہ ہو تو میں نے ویڈیو بھیج دیے ہیں, ابھی کے ابھی جائے گا. میں کال کٹ کر رہا ہوں اور دیکھ کے پھر مجھے بتانا آپ. نہیں یہ بولتے ہیں نا کہ دیکھو, وہ پورے روڈ کو جام سنو کرتے تھے. ان کی زبان سنو, ان کی زبان ہے, وہ بولنے کو تو بہت کچھ بولیں گے. جب انہوں نے اللہ رسول کو نہ چھوڑا تو ہم سنیوں کو کیا چھوڑیں گے؟ یہ لوگ کچھ نہ کچھ تو نہیں. اچھا ایک اور چیز, پھر میں وہی بات کہوں گا کہ آدمی اپنے دشمن کی کمیاں تلاش کرتا ہے, خوبیاں نہیں. جی جی, جیسے کہ آپ نے اور دوست کی مطلب جو تھوڑی بہت آپ نے بھی کی ہے اور تھوڑی بہت انہوں نے بھی کر لی. وہ تو ہمارے نبی کے دشمن ہے, تو ہمارے دشمن ہیں. ہم تو کھل کے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دشمن ہیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں جو میرے نبی سے تھوڑا سا بھی بغض رکھے رائے کے دانے کے برابر, میں تا قیامت تک اس سے بغض رکھتا ہوں. ماشاء اللہ. تو پھر اشرف علی تھانوی سے کب بغض رکھو گے بتاؤ؟ اشرف علی تھانوی نے آپ کے نبی کے علم کو جانوروں کے علم سے تشبیہ دی ہے, پاگلوں کے علم سے تشبیہ دی ہے. بتاؤ. جی حضرت میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پھر وہی بات کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں. حضرت بات تو سنیے, پوری نہیں سن رہے آپ. ایسا ہے, میں اس ٹائم بات نہیں کرتا ہوں کسی بھی وہابی دیوبندی سے. 11 بج گئے, ٹھیک ہے بھائی جان, باتیں نکلتی رہیں گی, صبح تک بات ختم نہیں ہوگی. بات تو سمجھے, 1 گھنٹہ ہو گیا. 1 گھنٹہ ہو گیا. ٹھیک ہے, میں کال رکھتا ہوں اب. صحیح ہے. جی جی, باقی کی باتیں بعد میں ہوں گی. میں نے کچھ بھیجا ہے, ویڈیو وغیرہ بھی بھیجی ہے دیوبندیوں کی جلوس نکالتے ہوئے. ٹھیک ہے, آپ یہ سب دیکھو. اور دیوبندیوں کی کتابوں سے میں نے حوالے بھیجے ہیں جشن عید میلاد النبی کے. اچھا ٹھیک ہے, جلوس محمدی میلاد کے, ان کو آپ دیکھ لو, پڑھ لو, سمجھ لو. ٹھیک ہے, اور پھر یہ جو ہے کمیاں پھر نکالیں گے, آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے, کیونکہ آپ تو پڑھے لکھے ہو نہیں. کیونکہ ان پڑھ لوگوں سے ان کی جماعت بھری ہوئی ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ اکثر لوگ 85% لوگ ان لوگوں میں انجان ہیں, دھوکے میں ہیں, جو ان کے کفری عقیدے سے واقف نہیں ہیں اور یہ نہیں جانتے کہ یہ لوگ ہمارے نبی کی شان میں کیا کیا توہینیں کرتے ہیں. جو یہ کہہ دے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے تو وہ کیا کچھ نہیں کہہ سکتا ہے. حضرت پہلے تو ان کا ایک ہی علاج ہے, ان سے ہر جگہ اگر جلوس کی جگہ ان سے مناظرہ کیا جائے تو بہتر رہے گا. یہ مناظرے میں کہیں آتے ہی نہیں ہیں, اور جہاں بھی آئے ہیں وہاں منہ کی کھا کے گئے ہیں. شکست کھائی ہے ان لوگوں نے, ذلیل و رسوا ہوئے ہیں, اور اپنی ذلت و رسوائی کو یہ جو ہے نا اپنی شان سمجھنے لگے. اب ہر حوالہ دوں گا انشاءاللہ, اور اگر میری بات غلط ثابت کرو گے تو انشاءاللہ انعام بھی دوں گا. کیا بول رہے ہیں؟ اچھا حضرت یہ پوچھ رہے ہیں کہ جیسا جلوس آپ نکالتے ہو ویسا صحابہ کے دور سے نکل گیا تو یہ بریلوی بن جائیں گے کل سے, یہ بول رہے ہیں. ارے یار وہ کچھ نہ بنیں گے, وہ جیسے ہیں. دیکھو ایک اور چیز, جس کی قسمت میں نہیں حضرت ایسا تو ہوگا نا, بہت سارے لوگ. ایک اور چیز بتاؤں, دیکھو کہنا نہیں چاہیے ویسے, اللہ کے فضل و کرم سے اب تک جب سے میں ان لوگوں سے نکلا ہوں 20 سے 30 لوگ الحمدللہ توبہ کر چکے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے, اور پڑھے لکھے بھی. آپ نے جو ہے لکھنؤ کا نام سنا ہوگا. جی جی, لکھنؤ کے پاس ایک جگہ ہے سیتا پور کے ایک صاحب ہیں, شعیب ندوی تھے, دیوبندی تبلیغی جماعت سے. میری بات ہوئی, اصغر دیوبندی سے میری بات کرائی, وہ جواب نہ دے پایا. الحمدللہ انہوں نے توبہ کی. مجھے یقین بھی نہیں تھا کہ یہ توبہ کریں گے. بولے اگر تم نے اصغر دیوبندی سے بات کر کے اور مجھے مطمئن کر دیا تو میں توبہ کر لوں گا. میں نے کہا دیکھو بھائی, مجھے تو پتا نہیں کہ تم توبہ کرو گے یا نہیں کرو گے, مگر تم میری بات کراؤ. اگر وہ اس بات پہ مجھے جو ہے جواب دے دے تو. جواب نہیں دے پایا, چاروں طرف باؤنڈری گھومتا رہا. الحمدللہ وہ سمجھ گئے
اور انہوں نے توبہ کر لی، اور وہ بھی اسی بات پر بات تھی کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، اور ایک اور بات تھی کہ اللہ کو اگر یہ معلوم ہوتا تو ایسا کرتا، یعنی اللہ کے علم پر ڈاکہ ڈالا، یعنی یہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ نہیں جانتا تھا، اگر جانتا تو ایسا کرتا۔ ہاں سمجھے بھائی جان، جتنی باتیں کہی ہیں بھرپور ذمہ داری کے ساتھ کہی ہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں ایک بھی جھوٹ حضرت بس یہ والا حوالہ بھیج دینا کون سا؟ کہ صحابہ سے ثابت ہے ایسا جلوس جیسا آپ نکالتے ہو۔ ارے پھر وہی بات، اچھا مجھے یہ بتاؤ، ایک منٹ، جیسے یہ تبلیغی جماعت نکالتے ہیں اور یہ پادتے ہیں مسجدوں میں، جی کیا صحابہ کرام مسجد میں معاذ اللہ ہوا خارج کرتے تھے؟ مسجدوں میں کھانا کھاتے تھے؟ جی نہیں، تو پھر یہ کیوں مسجدوں میں ہوا خارج؟ ایک منٹ خاموش، جواب چاہیے مجھے۔ جی بولیے۔ ایسا نہیں ہے کہ تمہاری پاس زبان ہے، ہمارے پاس بھی زبان ہے، جس طرح کی بات کرو گے الحمدللہ ہاتھ ڈال دیتا ہوں میں حلق میں، اچھا سمجھے؟ جواب دینا پڑے گا اس بات کا کسی بھی دیوبندی کو۔ جی بولیے۔ اگر یہ جلوس اس طرح کا نہیں ہے تو ہماری نمازیں اس طرح کی کون سی ہیں؟ کون سا دیوبندی ایسی نماز پڑھ لیا جو صحابہ کرام کی نماز تھی؟ کون سا دیوبندی ہے اتنا پرہیزگار اور متقی جو صحابہ کرام کا تقوی و پرہیزگاری تھی؟ کون سا دیوبندی ایسی تجارت کر دیا جو صحابہ کرام کی تجارت تھی؟ بتائے مجھے ایک نکل کے آگے۔ تو حضرت یہ بول رہے ہیں کہ 12 ربیع الاول کیا کرتے تھے؟ کچھ نہ کچھ تو طریقہ آ ہی جاتا ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اگر عمل شریعت کے خلاف ہے تو تم انگلی اٹھا سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ حضرت یہ بول رہے ہیں کہ آپ نے جیسے 12 ربیع الاول ایک خاص کر پھر میں اب لاسٹ میں ایک ہی چیز کہوں گا، ایک ہی چیز کہوں گا، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں 12 ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں 12 ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہاں تک کہ ابو لہب آپ کا چاچا، جس کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ نبی ہیں اللہ کے، اس نے صرف اپنا بھتیجا ہونے کی خوشی منائی تھی اور ایک باندی کو آزاد کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی اس دن اس کو بھی راحت عطا کرتا ہے، اپنے نبی کے دشمن کو، کافر کو، جو کفر پر مرا، سمجھے؟ یہ ہے میرے نبی کی خوشی منانے کا اجر، اور ہم تو اپنے نبی کو نبی مان کر خوشی مناتے ہیں۔ وہابی دیوبندی سوروں کی طرح چہرہ نہیں بگاڑتے۔ ارے مجھے ایک بات بتائیے، یہ جو بتاتے ہیں، دیکھو میں نے کیا کہا، رات بھر باتیں ہوتی رہیں گی، باتیں ختم نہیں ہوں گی، میں کال کٹ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ رات بھر باتیں ہوتی رہیں گی، باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ حضرت آپ نے جواب میں تو کال دیا کٹ کر، میں کیا جواب دوں گا، کیا جواب دوں گا؟ تمہیں ابھی تک کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی؟ اگر ایک بھی جواب تمہیں سمجھ میں آ گیا ہوگا تو بتاؤ، کون سی بات تمہیں سمجھ میں آ گئی؟ چلو بتاؤ، کون سی بات مانی تم نے میری؟ کسی بات کا صحیح سے جواب ہی نہیں دیا۔ مجھے یہی تو معلوم ہے، مجھے تو اس بات کا تو پہلے سے معلوم تھا، مگر یہ میں نے جو تم سے بات کی ہے صرف تمہارے لیے نہیں، تم مومن بنو یا نہ بنو، مگر جو مومن ہیں اس کو سن کر تم جیسے لوگوں میں کنورٹ نہیں ہوئیں گے۔ میں اپنے مومن بھائیوں کے لیے کام کرتا ہوں، نہ کہ کسی وہابی دیوبندی کے لیے بھائی جان، ٹھیک ہے؟